السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ الازکیاء واصحابہ الاتقیاء وعلی کل من آمن واہتدی، اما بعد۔ تصوف میں جتنے اعمال، مراقبے، اذکار، مجاہدے کرائے جاتے ہیں، ان سب کا مقصود اپنے آپ کو مٹانا، اپنے اندر سے انا کو نکالنا ہے۔ اگر کوئی تصوف میں چل رہا ہے اور انا ابھی باقی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تصوف میں نہیں چل رہا۔ بعض دفعہ انسان ایک عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا عمل نہ کیا ہوا شمار ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام تشریف فرماتے مسجد میں، ایک شخص آیا، نماز اس کی رہ گئی تھی، ایک شخص آیا، نماز پڑھی۔ جب وہ نماز پڑھ کے جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ادھر آؤ۔ وہ قریب آیا، آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ پڑھی تھی، فرمایا نہیں تم نے پڑھی نہیں۔ اس نے دوبارہ پڑھی، جب جانے لگا آپ نے دوبارہ بلایا اور فرمایا نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ بھی ایسے ہی ہوا، فرمایا نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو تیسری دفعہ یا چوتھی دفعہ اب علیہ السلام نے فرمایا اس نے کہا جی پڑھ تو رہا ہوں، اب کوئی اور نماز آپ چاہتے ہیں تو پھر مجھے بتا دیں کہ میں ویسے پڑھ لوں۔ آپ نے فرمایا نماز میں رکوع صحیح کرنا چاہیے، سجدہ صحیح کرنا چاہیے، اور رکوع کے بعد صحیح کھڑا ہونا چاہیے، سجدوں کے درمیان صحیح بیٹھنا چاہیے۔ تو اسی طرح اگر کوئی مراقبہ کر رہا ہے، اذکار کر رہا ہے، کسی بزرگ سے بیعت بھی ہے، ان سے ملتا جلتا بھی ہے، ان کے پاس آنا جانا بھی ہے، لیکن اس کی میں نکل نہیں رہی، میں نکل نہیں رہی، اس کے اندر سے انا کا بت ٹوٹ نہیں رہا، اور اب بھی وہ اپنے آپ کو اوروں سے برتر سمجھتا ہے، اب بھی وہ اوروں سے اپنے آپ کو بلند اور بالا سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اسے تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی، اسے تصوف کی ہوا بھی نہیں لگی۔ تصوف تو نام ہی اپنے آپ کو مٹانے کا ہے، کچھ نہیں ہوں، کچھ نہیں ہوں۔ زبان سے کہنا الگ ہے، دل سے اس کو تسلیم کرنا الگ ہے۔ اللہ، اگر یہاں مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہو جو پہلی دفعہ آیا ہو، پہلی دفعہ آیا ہے، پوچھ نہیں رہا ہوں، پہلی دفعہ آیا ہو، نماز بھی نہیں پڑھتا ہو، چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے، شکل سے لگ رہا ہے کہ یہ بیچارہ پہلی دفعہ آیا ہے، جب بیان کا وقت آئے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو کرسی پہ بٹھا دوں کہ آج آپ بیان کریں، تو اس کے کیا تاثرات ہوں گے؟ میں کہے گا نا، کیا کہے گا؟ میں، بس یہ جو اس کا تاثر ہے نا، میں یعنی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، یہ تاثر ہر ایک کا ہونا چاہیے۔ جیسے وہ کہتا ہے نا میں یعنی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کہاں یہ کرسی اور کہاں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کیا؟ آپ مجھے گنہگار نہ کریں۔
وہ جو احساس اس شخص کے دل میں ہے کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ ان کے سامنے بات کروں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ ان کے سامنے اوپر بیٹھوں، اور میں کیا پدی کا شور ہوا، یہ تأثر مرتے دم تک رہنا چاہیے۔ اس تأثر کو پیدا کرنے کا نام تصوف ہے۔ جیسے شاید پرسوں بھی یہ واقعہ آیا تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، یہ بھی واقعہ سن لیجئے تاکہ کبھی اشکال نہ رہے۔ ہوا یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق کو کسی نے بتایا کہ انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے ہیں، سارے مدینے والے جو تھے انصار وہ سارے وہاں جمع ہو گئے، پتہ نہیں کیا مشورہ کر رہے ہیں سارے انصار کو تو یہاں ہونا چاہیے، آپ علیہ السلام کی ابھی تدفین نہیں ہوئی، تو سارے یہاں ہیں، وہ وہاں جمع کیوں ہوئے، کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں سے دوڑ لگائی، راستے میں حضرت عمر مل گئے، ان کو بھی لے لیا۔ یہ دونوں حضرات پہنچے وہاں پہ، جب گئے تو دیکھا کہ انصار سب جمع ہیں، حضرت سعد بن عبادہ بیمار ہیں، وہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کے گرد سارے جمع ہوئے ہیں۔ جو ہی داخل ہوئے تو انصار نے کہا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر سے کہ بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو گئے، لہٰذا اب آگے کام کیسے کرنا ہے؟ تو انصار میں سے ایک نے کہا آسان بات ہے، کام تو ہم سب نے مل کے کیا ہے، مہاجرین نے بھی کام کیا ہے، انصار نے بھی کام کیا ہے، منا امیر منکم امیر، ایک امیر آپ لوگ بنا لیں مہاجرین، ایک ہم بنا لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا اذن سیفان فی غمد واحد، اگر ایسے ہو گیا تو پھر تو ایسے ہے جیسے دو تلواریں ایک میان کے اندر، یہ کیسے ہوگا؟ اس پر ایک انصاری کھڑے ہو گئے، انہوں نے بڑی ٹھیک ٹھاک تقریر فرمائی جس میں انہوں نے بتایا کہ انصار کو بھی آپ کو لینا چاہیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنے ذہن میں مضمون بناتا رہا، سوچتا رہا کہ اب کیا کہنا ہے، فتنہ بھی نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جو ہی میں کچھ بولنے لگا تو سیدنا صدیق اکبر نے مجھے کہا عمر خاموش رہو، اور خود کھڑے ہو گئے اور پھر بیان کیا، اور اس بیان میں انصار کے وہ سارے فضائل سنائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا انصار تم ان سارے فضائل کے مستحق ہو، اس کا کسی کو انکار نہیں، لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا الائمۃ من قریش، امیر تو قریش میں سے ہونا چاہیے، چونکہ امیر وہ ہونا چاہیے جس پہ سارے متفق ہوں، تو عرب میں قریش کا بہت بڑا مقام تھا، تو امیر ہونا چاہیے قریش میں سے کسی کو، ساری دنیا اسی کو تسلیم کرے گی۔ تو انصار نے کہا یہ حدیث تو ہمیں یاد ہے، بالکل آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا، تو فرمایا پھر ایسے کرو کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ساتھ تھے، ان کو اللہ کے نبی نے امانت دار کہا تھا، ان لکل امت امینا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اور امیر اسی کو ہونا چاہیے جو امانت دار ہو۔ تو اس لیے اب یہ موقع ایسا ہے
کہ یہاں سے اٹھ کے جانا ٹھیک نہیں ہے، چونکہ مشکل سے انصار کا ایک ذہن بنا ہے۔ اگر یہاں سے اٹھ کے پیچھے آ جاتے ہیں اور آ کے حضرت علی سے ملتے ہیں، حضرت عثمان سے ملتے ہیں، مہاجرین سے ملتے ہیں، سابقین سے ملتے ہیں، پرانے صحابہ سے ملتے ہیں، یہاں سے اگر اٹھ کے آ جاتے ہیں تو یہ معاملہ دوبارہ اگر کسی نے ایک جملہ بھی چھیڑ دیا تو پھر دوبارہ امت کو جمع کرنا مشکل ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت ابو صدیق نے کہا کہ ابو عبیدہ موجود ہے، اس کے ہاتھ پہ سب بیعت کرو۔ ابو عبیدہ ایک دم پیچھے ہٹے، کہنے لگے کہ ابو عبیدہ کیسے بیعت لے سکتا ہے جب کہ اس وقت وہ بھی موجود ہے جسے خود آقا نے مصلی پہ کھڑا کیا ہے۔ جب یہ کہا تو حضرت عمر نے آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق کا زبردستی ہاتھ پکڑ لیا اور کہا ابوبکر بیعت کرو۔ حضرت عمر کا ہاتھ حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ پڑتے ہی سب انصار امنڈ آئے اور آ کے حضرت ابوبکر سے بیعت ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے امت کے تقسیم ہونے کی صورت ختم ہو گئی۔ امت کے اندر جو انتشار پیدا ہونا تھا آپ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ وہ جو امت کے دو حصوں میں بٹنے کا خطرہ تھا وہ تو رفع ہو گیا، لہٰذا اب امیر ہونا چاہیے کسی مستحق کو، وہ جو واقعی اس کا اہل ہو۔ چنانچہ اس کے بعد 3 دن تک مسلسل ہر نماز تو ویسے ہی پڑھا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے مصلی پہ کھڑا کیا تھا، ہر نماز کے بعد ممبر پہ چڑھ جاتے اور فرماتے لوگو لست بخیرکم، تم لوگوں نے مجھے سب سے اچھا سمجھ کے امیر بنا لیا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں میں سب سے اچھا نہیں ہوں، کسی اور کو بناؤ۔ جوں ہی وہ فرماتے تو مجمع میں سناٹا ہوتا، سب سے پہلے حضرت علی کھڑے ہو جاتے، وہ فرماتے ابو بکر تیرے ہوتے ہوئے کس کو امیر بنائیں، نہ ہم تجھے ہٹنے دیں گے نہ کسی اور کو بننے دیں گے، اگر آپ زبردستی ہٹ بھی گئے اور کسی اور نے بننے کی کوشش کی تو ہم اسے بننے نہیں دیں گے۔ 3 دن مسلسل 15 نمازوں کے بعد حضرت ابوبکر صدیق یہ کہتے رہے۔ بس یہ ہے اصل بات کہ ہمیشہ اپنی نااہلی کا احساس رہے، کچھ نہیں ہو، کسی کام کا نہیں ہو۔ اگر کسی کو مراقبے کر کے تنہائی کے ضربیں لگا کر ذکر و اذکار کر کے راتوں کی تہجد پڑھ کر اگر کسی کو اپنی انا مٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو سمجھ جائے کہ اس کا راستہ ٹھیک ہے، وہ بالکل صحیح جا رہا ہے، اور اگر انا مٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو معلوم ہوتا ہے راستہ ٹھیک نہیں ہے، رخ ٹھیک نہیں ہے، راستہ نہیں، رخ ٹھیک نہیں ہے، رخ ٹھیک نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شدید ناپسند ہے یہ بات کہ بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے، اپنے آپ کو اوروں سے اعلیٰ سمجھنا، اپنے آپ کو اوروں سے برتر سمجھنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک حقیقت بیان کی، جب پوچھا گیا سب سے بڑے عالم کون ہیں، فرمایا میں، حقیقت تھی، لیکن اللہ کو یہ حقیقت بھی ان کی زبان سے اپنے بارے میں ناپسند ہوئی، اور اللہ نے اتنا لمبا سفر کرایا، موسیٰ علیہ السلام چور ہو گئے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب کبھی بھی اپنی فضیلت بیان فرماتے تھے اللہ کے حکم سے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ فرماتے تھے کہ یہ بتاؤ بات،
جب کبھی بھی آپ بتاتے تھے تو ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کرتے تھے، ولا فخر، انا اول من یقرع باب الجنت ولا فخر، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، فخر نہیں، اللہ کا حکم ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ انا اول من تنشق عنہ الارض، سب سے پہلے زمین سے مجھے اٹھایا جائے گا، ولا فخر، فخر نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے کہا ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ انا سید الاولین والآخرین، انا سید ولد آدم ولا فخر تحتہ آدم ومن سواہ، قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے پاس ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے سارے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، فخر نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے کہا ہے اس لیے بتا رہا ہوں۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے صرف اتنی سی بات فرما دی تھی، جب قریش نے سوال کیے تھے کہ ذوالقرنین کون ہے، غار والے نوجوانوں کا کیا قصہ ہے اور روح کسے کہتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کل بتا دوں گا، کل بتا دوں گا، انشاءاللہ نہیں، دل میں تھا، زبان سے آپ نہیں فرما سکے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے انسانوں کو یہ سبق دینا تھا۔ اگلے دن کفار آ گئے، کہنے لگے آپ نے جواب دینے کو کہا تھا، تو کیا جواب ہے؟ آپ خاموش۔ اچھا، کھل گئی نا ساری بات، بتاؤ نا۔ اب یہ جملے کتنے تکلیف دہ ہیں۔ بڑا نبی بنتا ہے، کہتا ہے سچا ہوں، فرشتے آتے ہیں، بتاؤ نا، 3 باتیں پوچھی اور خاموشی ہے۔ ایک دن، اگلے دن پھر آئے، ہاں جی بولو بھائی کیا ہوا، خاموش۔ تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن، 6ویں دن، 7ویں دن، 15 دن تک آپ کی تکذیب ہوتی رہی، آپ کا مذاق اڑایا جاتا رہا، اور اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ 15 دن تک اللہ کے محبوب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور جھوٹا کہا جا رہا ہے، اور اللہ وحی نہیں بھیج رہا ہے۔ 15 دن کے بعد وحی آئی اور ساتھ تنبیہ بھی آئی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز کبھی آئندہ نہیں کہنا کہ یوں کر دوں گا، یہ ضرور کہو کہ اللہ چاہے گا تو کروں گا، اللہ نہیں چاہے گا تو آپ کیسے کریں گے؟ بڑوں کے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ نبیوں پہ بھیجتا ہے۔ تو اس لیے تصوف کا خلاصہ، تصوف کا نچوڑ، تصوف کا مقصود، تصوف کی منزل اور منتہا میں کچھ نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، انا نکل جائے، میں نکل جائے۔ ہمارے حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائیونڈ کے بہت پرانے بزرگوں میں سے تھے، حاجی صاحب کے ساتھ کے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے بکری میں زیادہ کرتی ہے اس لیے اس کے گلے پہ چھری پھرتی ہے، بکری میں زیادہ کرتی ہے نا اس لیے اس کے گلے پہ چھری پھرتی ہے، جو بھی میں کرے گا اس پہ چھری تو پھرے گی۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی میں نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان نے بھی کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، جس کے سامنے سجدے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں میں تو اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا اس کو، اخرج منہا فإنک رجیم، مردود، چلا جا یہاں سے۔ اتنی اللہ کو ناپسند ہے یہ بات۔ 8 لاکھ سال عبادت کی ہے شیطان نے، کتنے سال؟ اس کے ایک بول نے سب پہ پانی پھیر دیا۔ وہ بول کیا؟ انا خیر منہ۔ ہم کتنے بڑے بڑے بول بولتے ہیں، کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، کیا کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں،
کیسے لوگوں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، کیسا لوگوں کے ساتھ رویہ کرتے ہیں، اور ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ اللہ کان سے پکڑ کے مجھے باہر نہ کر دے۔ ایک دفعہ حاج صاحب فرمانے لگے کہ تم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھا کرو۔ تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب، اس کی وضاحت کریں۔ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں، کیا مطلب، اس کی نشانی کیا ہے کہ اب میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا ہر آدمی جس سے تمہاری ملاقات ہو وہ تمہیں اپنے سے اچھا لگے۔ ہر آدمی جس سے بھی ملاقات ہو، جس کو بھی دیکھو، جس سے بھی ملاقات ہو، تو وہ تمہیں اپنے سے بتائیے، اپنے سے، یہ بھی مجھ سے اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی مجھ سے اچھا ہے، سارے ہی اچھے ہیں۔ اب یہاں کوئی جبے کبے والا آئے گا تو میرا ملنے کا انداز اور ہوگا، اور کوئی بکھرے ہوئے بال، منڈی ہوئی داڑھی، میلے کپڑے، پانچے ٹخنوں سے نیچے آئے گا تو اس سے ملنے کا انداز اور ہوگا، ظاہری بات ہے۔ ہر آدمی جس سے ملاقات ہو 2 سیکنڈ کے لیے یہ سوچے یہ مجھ سے اچھا ہے، اس کی مشق کرے، یہ بھی اچھا ہے، 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 کرتے 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 ایک عرصے تک اس طرح کرنے سے ذہن بن جائے گا، ہیں یہ سارے اچھے، میں ہی برا ہوں سب سے۔ تصوف اپنے آپ کو مٹانے کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ انہوں نے اعلان کرایا مدینے میں، مسجد میں جمع ہو جاؤ، لوگ جمع ہو گئے، سارا مدینہ امنڈ آیا، بہت مجمع آ گیا، کھچا کھچ۔ حضرت عمر ممبر پہ چڑھے، پہلے اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور فرمایا لوگوں مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں بنو مخزوم کی عورتوں کے جانور چراتا تھا، میں بنو مخزوم کی عورتوں کے جانور چراتا تھا، وہ مجھے مٹھی بھر کھجوریں دے دیا کرتی تھی، سارا دن جانور چراتا، مٹھی بھر کھجوریں دے دیا کرتی تھی۔ یہ کہہ کے آپ ممبر سے نیچے اتر آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے امیر المومنین یہ کیا بات کی آپ نے؟ سارے مدینے کو اس لیے اکٹھا کیا تھا کہ میں جانور چراتا تھا بس؟ امیر المومنین بس آپ نے اپنی کمی بیان کی ہے اور تو کوئی نہیں بات کی آپ نے خطبے میں۔ تو فرمانے لگے ویحک یا ابن عوف کے بیٹے اللہ تیرا بھلا کرے، میں اصل میں تنہائی میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے جی میں آیا کہ عمر تیری بڑی شان ہے، عمر تیری بڑی شان ہے، تو مومنوں کا امیر ہے، تو مومنوں کا امیر ہے، سارے ایمان والوں کا امیر ہے، اور تجھ سے افضل کون ہے؟ جو ہی میرے نفس نے مجھے یوں کہا تو میں نے کہا ذرا آپ لوگوں کو جمع کر کے میں اپنے نفس کو اپنا تعارف تو کراؤں نا کہ میں کون ہوں، اس لیے جمع کیا تھا میں نے آپ کو۔ اللہ، حضرت عمر ایک دفعہ گرمی میں نکلے، گرمی تھی بہت زیادہ، دوپہر کا وقت تھا، گرمی تھی، باہر نکلے اور اپنے سر پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، اپنے سر پہ کپڑا ڈالا ہوا تھا، تو ایک لڑکا وہ گدھے پہ گزر رہا تھا، کہنے لگے بیٹا گرمی زیادہ ہے مجھے بٹھاؤ گے اپنے ساتھ؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ بادشاہ کہہ رہا ہے
بیٹا آپ مجھے اپنے ساتھ بٹھائیں گے، گرمی بہت ہے۔ تو غلام نے ماری چھلانگ، فوثب الغلام عن الحمار، غلام نے ماری چھلانگ، لڑکے نے، غلام سے مراد لڑکا، لڑکے نے چھلانگ ماری۔ کامل مومن آئیے تشریف لائیے آپ چڑھ جائیں۔ فرمایا نہیں ایسے نہیں چڑھوں گا، آگے تم بیٹھو گے میں تیرے پیچھے بیٹھوں گا۔ کیا تو مجھے سہولت کی جگہ بٹھانا چاہتا ہے اور خود مشکل جگہ بیٹھنا چاہتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، میں تو تیرے پیچھے بیٹھوں گا۔ چنانچہ اس لڑکے کو آگے بٹھایا، خود اس کے ساتھ گدھے پر پیچھے بیٹھ گئے، اور اسی حال میں مدینے میں داخل ہوئے، اور لوگ دیکھ رہے تھے کہ آدھی دنیا کا بادشاہ گدھے پر پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور لڑکا آگے بیٹھا ہوا۔ حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضرات جب کبھی بھی مکے سے مدینے آتے تھے نا تو معرس ایک جگہ ہے وہاں ٹھہر جاتے تھے، رات گزارتے تھے مدینے سے باہر۔ اب جب مدینے میں داخل ہونے کا وقت قریب ہوتا تو کسی بھی غلام کو اپنے ساتھ پیچھے بٹھا دیتے تھے۔ تو ایک شخص کہتے ہیں میں نے حضرت عمر سے کہا حضرت سارا راستہ آپ اکیلے بیٹھ کے آتے ہیں سواری پر، جب مدینے میں داخل ہونے کا وقت آتا ہے تو آپ کسی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، کس لیے؟ کیا آپ اس سے اپنے آپ کو مٹانا چاہتے ہیں؟ آپ تواضع کی وجہ سے ایسے کرتے ہیں؟ فرمانے لگے ہاں، میں مدینے میں ایسے داخل ہونا چاہتا ہوں کہ میں یوں نہ لگوں کہ کوئی بادشاہ ہوں، اکیلے سواری پہ چڑھ کے آ رہا ہوں، میں دوسروں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں تاکہ مجھے اپنی حیثیت اوروں سے الگ نظر نہ آئے۔ آج کا ایم پی اے ایم این اے موٹر سائیکل پہ بیٹھے گا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، موٹر سائیکل پہ بیٹھے گا؟ چلو اگر کوئی بہت ہی دیندار، بڑا دیانتدار، تنخواہ پہ گزارا کرنے والا ایم پی اے ایم این اے ہے، اس کے پاس گاڑی ہے ہی نہیں، ہے ہی موٹر سائیکل، تو وہ کسی کو ساتھ بٹھائے گا؟ 2 آدمی پیچھے اور بٹھائے گا؟ موٹر سائیکل پہ 3 بیٹھتے ہیں تو عجیب لگتے ہیں نا، کوئی ایم پی ایم این اے بٹھائے گا کسی کو؟ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو دیکھا کہ وہ امیر المومنین تھے، آدھی سے زیادہ دنیا کے وہ بادشاہ تھے، خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، اور وہ مسجد میں چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے تھے اور اکیلے تھے اور کوئی بھی پاس نہیں تھا۔ اللہ۔ حضرت انیسہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں چھوٹی بچی تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ نہیں بنے تھے تو وہ ہمارے جانوروں کا دودھ نکال لیا کرتے تھے، لیکن جب خلیفہ بنے تو جا رہے تھے تو ایک بچی اور بچیوں سے کہہ رہی ہے اب تھوڑی ہمارا دودھ نکالیں گے، اب تو بادشاہ بن گئے ہیں، خلیفہ بن گئے ہیں، اب تھوڑی دودھ نکالیں گے ہمارا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سن لیا، فرمایا کیوں نہیں، میری زندگی کی قسم اب تو ضرور تمہارے لیے دودھ نکالا کروں گا، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ خلافت کا عہدہ مجھے ان صفات سے، ان اخلاق سے، اس خدمت سے، اس تواضع سے مانع نہیں بنے گا۔ میں اپنی تواضع کو اسی طرح رکھوں گا، اپنے اخلاق کو اسی طرح رکھوں گا، اپنے رویے کو اسی طرح رکھوں گا جس طرح خلیفہ بننے سے پہلے تھا۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لائے اور 1 درہم دکاندار کو دیا اور اس سے کھجوریں لیں۔ کتنے کی؟ 1 روپے کی کھجوریں، 1 درہم کی کھجوریں۔ وہ کھجوریں لے کے، شاپر تو اس زمانے میں تھے نہیں، اس کھجوریں لے کے
وہ اپنی چادر میں ڈالیں، جیسے دیہاتی لوگ نہیں چادر میں ڈال کے پھر گرہ لگا دیتے، پھر کندھے پہ ڈال دیتے ہیں گٹھڑی کو۔ حضرت علی نے 1 درہم کی کھجوریں لیں اور اس کو اپنی چادر میں ڈالا اور چلنے لگے۔ تو ایک شخص نے ان سے کہا امیر المومنین میں اٹھا لوں؟ فرمایا نہیں، یہ کھجوریں میرے اہل و عیال نے کھانی ہیں، لہٰذا مجھے ہی اس کا بوجھ اٹھانا چاہیے، میں کسی سے کیوں اٹھواؤں۔ حضرت زازان حضرت علی کے شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت علی جب خلیفہ تھے تو اکیلے بازار تشریف لاتے تھے، کوئی گارڈ وارڈ نہیں ہوتا تھا، حالانکہ حالات ٹھیک نہیں تھے، لیکن اکیلے بازار تشریف لاتے تھے، اور کوئی مسافر راستہ بھٹک گیا ہوتا تو اس کو راستہ خود جا کے بتاتے تھے، اور کوئی کمزور ہوتا اس سے چلا نہیں جا رہا، سامان نہیں اٹھایا جا رہا، تو اس کمزور کی مدد خود کر لیا کرتے تھے۔ دکانوں کے پاس سے گزر رہے ہوتے، ان کو نصیحت کر رہے ہوتے، اور یہ فرما رہے ہوتے تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، یہ آخرت صرف ان کے لیے ہے جو دنیا میں بڑے بننا نہیں چاہتے اور دنیا میں فساد نہیں چاہتے۔ حضرت جرموز فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ گھر سے نکلے اکیلے، اور انہوں نے 2 چادریں اوڑھی ہوئی تھیں، جیسے احرام میں 2 چادریں پہنتے ہیں نا، 2 چادریں پہنی ہوئی تھیں۔ ایک چادر جو نیچے پہنی ہوئی تھی وہ آدھی پنڈلی تک تھی، ایک اوپر اوڑھنے کے لیے، اور ایک پتلا سا ڈنڈا ان کے ساتھ ہوتا تھا، اس کے سہارے وہ جا رہے ہوتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے لوگو اللہ سے ڈرو، خرید و فروخت صحیح طریقے سے کرو، ظلم زیادتی نہ کرو، اور فرماتے تھے اوفوا الکیل والمیزان، لوگوں ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں پورا حق ادا کرو، اور یہ بھی فرماتے تھے لوگوں گوشت کو پھولا کر نہ بیچو، گوشت کو پھولا کر نہ بیچو۔ آج کل بھی کسائی کرتے ہیں نا۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا جو بیٹی تھیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا کرتی تھی۔ یہاں تو پرائمری ٹیچر کی بیوی بھی کہتی ہے مجھے 3 ماسیاں چاہیے، 3 ماسیاں، کپڑے دھونے کے لیے الگ، صفائی کے لیے الگ، کھانا پکانے کے لیے الگ، پرائمری ٹیچر کی بیوی۔ اور وہاں وجہ کائنات کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتی تھی، اور فرماتے ہیں جب آٹا گوند رہی ہوتی تھیں تو ان کے بال قریب تھا کہ آ کے آٹے میں پڑیں، کبھی بال سنبھالتی پھر آٹا گوندتی، پھر بال سنبھالتی پھر آٹا گوندتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مغرب کے وقت رخصتی ہوئی، مغرب کے وقت رخصتی ہوئی، آپ علیہ السلام کے گھر میں دلہن بن کے تشریف لائیں مغرب کے وقت، اور تہجد کے وقت میں اٹھ کے چکی چلانا شروع کر دی، گھر کا کام کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے یہاں تو دلہن تو چارپائی سے بھی نیچے پاؤں نہیں رکھ پاتی، تکلفات ہوتے ہیں، اور 3 دن تکلف ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ایسے رگڑے لگتے ہیں بیچاری کو کہ اگلی پچھلی ساری کسر نکال دیتے ہیں سسرال والے، ایسا ذلیل کرتے ہیں۔ 3 دن سے بیٹھی ہوئی ہے، اٹھتی نہیں ہے، نکلتی نہیں کمرے سے، بڑی نکمی ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ مدرسے کی پڑھی ہوئی ہے، یہ تو بالکل ہی نکھٹو ہے۔ تو ابتدا صحیح اس مسکین کو، اس مسکینہ کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ الگ عنوان ہے،
بہرحال حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہمارے آقا کی اہلیہ محترمہ، ہم سب کی ماں، ایمان والوں کی ماں، مغرب کے بعد رخصتی ہوئی اور تہجد کے وقت اٹھ کے اپنے ہاتھوں سے چکی چلانا شروع کر دی۔ حضرت ابو قلابہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت سلمان فارسی کے پاس آئے۔ ایک شخص حضرت سلمان فارسی کے پاس آئے تو وہ آٹا گوندھ رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ آٹا گوندھ رہے تھے۔ کہا ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرمانے لگے وہ جو خادم ہے نا، اس کو ہم نے بھیجا ہے کام سے، اب وہ بیچارہ وہ کام بھی کرے یہ کام بھی کرے تو اچھا نہیں تھا کہ دو کام اس کے ذمے لگا لیے جائیں، اسے میں نے کہا وہ کر لے میں یہ کر لیتا ہوں۔ پھر جو آئے تھے نا، وہ جو شخص آیا تھا ملنے، اس نے کہا جی فلاں نے آپ کو سلام کہا ہے۔ تو فرمانے لگے آپ وہاں سے آئے کب ہیں؟ کہا اتنے دن ہو گئے ہیں۔ فرمانے لگے عجیب بات ہے، آئے اتنے دن پہلے ہیں اور سلام آج پہنچا رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ سلام مجھے نہ پہنچایا ہوتا تو یہ امانت آپ کے ذمے رہ جاتی، یہ امانت آپ کے ذمے رہ جاتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کہتے ہیں، بنو عبد قیس کے ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے لشکر کے امیر تھے، اس میں چل رہے تھے، گدھے پہ تھے، شلوار پہنی ہوئی تھی اور گدھے پہ سوار تھے۔ جب وہ چل رہے تھے نا گدھے پہ تو لشکر والے کہہ رہے تھے امیر صاحب آ گئے، امیر صاحب آ گئے۔ حضرت سلمان نے فرمایا اچھے برے کا پتہ تو آج نہیں چلے گا، وہ تو بعد میں چلے گا۔ اچھے برے کا پتہ تو آج نہیں چلے گا، بعد میں چلے گا، مریں گے تو پتہ چلے گا۔ حضرت سلمان مدائن کے گورنر تھے، مدائن کے گورنر تھے۔ ایک شخص شام سے آیا، اس نے ایک بوری اٹھائی ہوئی تھی، بوری انجیر کی بوری اٹھائی ہوئی تھی۔ حضرت سلمان نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اس شخص سے فرمایا آؤ مجھے دو، اور وہ سامان سارا اس سے لے لیا اور وہ بوری اپنے اوپر اٹھا لی۔ لوگوں نے دیکھا کہ مدائن کا گورنر بوری اٹھائے جا رہا ہے، کہنے لگے ارے امیر صاحب دیکھو بوری اٹھا کے جا رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا حضرت میں تو نہیں پہچانا، آپ کو معاف کریں۔ فرمایا نہیں پریشان نہ ہو، میں آپ کو گھر پہنچا کے واپس آؤں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ تواضع کی بنیاد 3 چیزیں ہیں، یہ ہے اصل بات۔ تواضع کی بنیاد کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ ایک، ہمیشہ سلام میں پہل کرے، اس انتظار میں نہ رہے کہ لوگ مجھے سلام کریں گے، پہلے سلام کرے۔ اور دوسرا، یرضا بالدون من شرف المجلس، جہاں کہیں بیٹھنے کا موقع مل جائے تو دل کی خوشی سے وہاں بیٹھ جائے، یعنی کہ مجھے فرش پہ بٹھا دیا ہے، قالین پہ بٹھانا چاہیے، آگے بٹھانا چاہیے، آگے بھی نہیں بلایا، پیچھے ہی بٹھا دیا مجھے۔ وَيَكْرَهُ الرِّئَاءَ وَالسُّمْعَةَ، اور اسے دکھلاوا ناپسند ہو، دکھلاوا اسے ناپسند ہو۔ یہ علامت ہے، یہ بنیاد ہے تواضع کی۔ تو تواضع بہت ضروری ہے، تواضع بہت ضروری ہے۔ تواضع اور تکبر یہ آپس میں متضاد چیزیں ہیں۔
اور یہ ایسے ہیں جیسے دن اور رات، رات ہے تو دن نہیں ہے، دن ہے تو رات نہیں ہے، اگر دن نہیں ہے تو رات ضرور ہے، رات نہیں ہے تو دن ضرور ہے، تواضع نہیں ہے تو تکبر ضرور ہے، تواضع کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، تواضع پیدا کرنے کے دو طریقے ہیں، اپنے آپ کو مٹانے، اپنی انا کو نکالنے کے کتنے طریقے ہیں؟ ایک اختیاری ہے اور ایک اضطراری ہے۔ ایک اختیاری، انسان اپنے آپ کو مٹاتا رہے، جیسے یہ سارے واقعات آپ نے سنے نا، ان سارے واقعات میں صحابہ اپنے آپ کو خود مٹا رہے ہیں۔ حضرت عمر کے جی میں آئی تو یہ نہیں کہ جو جی میں آیا اس کا یقین کر کے بیٹھ گئے کہ ہاں میں تو ہوں ہی افضل، فوراً اس کا علاج کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں اختیاری علاج۔ تواضع مرض کا جو علاج ہے یہ اختیاری علاج ہے، خود ہی کر لے۔ مدینے میں داخل ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے تو کسی کے ساتھ سواری پہ بیٹھ گئے، اپنے آپ کو خود مٹانا۔ اور تواضع کا ایک تواضع پیدا کرنے اور اپنی انا کو مٹانے کا دوسرا طریقہ اضطراری ہے۔ اضطراری وہ یہ ہے کہ انسان خود تو اس کی کوشش نہیں کرتا کہ میں اپنے آپ کو مٹاؤں، اپنے نفس کو کچلنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ کی طرف سے ایسی مصیبتیں آتی رہتی ہیں کہ جس سے اس کے اندر سے انا نکلتا رہتا ہے۔ حادثہ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اب پڑا ہوا ہے، وضو بھی کوئی کرائے، کھانا بھی کوئی کھلائے، پیشاب بھی کوئی کرائے، استنجا بھی کوئی کرائے، استنجا بھی نہیں کر سکتا۔ جب یہ حال ہوتا ہے تو تواضع آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حالات بھیج دیتا ہے، کبھی حاسدین کو مسلط کر دیتا ہے۔ کس کو مسلط کر دیتا ہے؟ حاسدین کو، وہ لوگ جو اس کو اچھا نہیں سمجھتے، اس سے جلتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ الزام تراشیاں کرتے ہیں، وہ اس کو بدنام کرتے ہیں، وہ اس کو ذلیل کرتے ہیں، وہ اس کو خوار کرتے ہیں، اور اس بدنامی اور رسوائی سے اس کے اندر کی انا نکالی جاتی ہے۔ گردے میں پتھری ہو جائے نا، گردے میں پتھری ہو جائے تو اس کے دو طریقے ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کریں اور کچھ ساشے ملتے ہیں وہ استعمال کریں اور خوب 30 گلاس پانی پئیں روزانہ، پتھری نکل جائے گی۔ اور ایک یہ ہے کہ پھر آپریشن کروائیں، کاٹا پیٹی ہوگی، خون بہے گا، سارے کام ہوں گے۔ تو انا کو نکالنے کے بھی یہ دو طریقے ہیں، یا تو خود نکالیں، خود نہیں نکالیں گے تو اللہ پھر آپریشن کریں گے، نکالیں گے پھر اللہ۔ اگر اللہ کے ہاں قبولیت ہے تو اللہ آپریشن کریں گے، اور اگر اللہ پاک کے ہاں قبولیت نہیں ہے، محرومی مقدر ہے، تو اللہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے، ہونے دو اس کو متکبر، اکڑنے دو اس کو۔ اور اسی تکبر میں اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے اٹھاتے ہیں اور پھر اس کو عذاب علیم میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو پریشانیاں آنا بھی دلیل ہے کہ اللہ اس کا بھلا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی بڑے بڑے دعوے بھی کرتا ہے، ڈینگے بھی مارتا ہے، اوروں کو حقیر بھی جانتا ہے، وہ پتہ نہیں ہوا میں اڑ رہا ہے اور کوئی حال بھی نہیں آ رہا، کوئی مصیبت بھی نہیں آ رہی، کوئی پریشانی بھی نہیں آ رہی، کوئی رسوائی کی صورت بھی نہیں بن رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پکڑ اچھی طرح ہونے والی ہے بعد میں۔ تو ان دونوں میں سے کون سا طریقہ زیادہ اچھا ہے؟ بتائیے،
اختیاری یا اضطراری؟ اختیاری ٹھیک ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 2 نام اور رکھے ہیں۔ میں نے تو کہا اختیاری اور اضطراری، حضرت مولانا زکریا صاحب اس کو دوسرے نام دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ جمالی تربیت ہے۔ جمالی تربیت، جمالی تربیت کیا مطلب؟ اپنے آپ کو خود ہی ٹھیک کرتا رہے، تراشتا رہے، اپنے آپ کو مٹاتا رہے، اپنی تربیت کرتا رہے۔ اور ایک تربیت ہے جلالی۔ اگر کسی بچے کو نسوار کی عادت ہے، یا تو وہ خود اپنے نفس پہ پتھر رکھ کر اسے چھوڑ دے، اور اگر نہیں چھوڑ رہا تو پھر باپ کی ٹھکائی کے لیے راضی ہو جائے، تیار ہو جائے۔ باپ ٹھکائی کرے گا، خود ہی چھوٹ جائے گی۔ یہی 2 طریقے ہیں نا، یا تو آدمی خود اپنے آپ پہ جبر کرے، یا پھر اللہ تعالی ہمیں اپنے آپ کو مٹانے کی توفیق دے۔ تصوف کی کتابوں میں مشائخ کا قول لکھا ہے کہ آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین، سب سے آخر میں جو چیز صدیقین کے دلوں سے نکلتی ہے وہ یہ اپنی بڑائی ہے۔ یہ سب سے آخر میں نکلتی ہے۔ پیسے کی محبت، مال کی محبت، حسن کی محبت، عہدے کی محبت، یہ ساری چیزیں دل سے نکل جاتی ہیں، لیکن میں بھی کچھ ہوں، یہ سب سے آخر میں نکلتی ہے۔ تو آپ حضرات جمالی کے لیے تیار ہیں یا جلالی کے لیے؟ جلالی کے لیے تو تیار ہونے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو خود ہی آئے گی، وہ تو خود ہی آتی ہے۔ آپ 1000 وظیفے کریں، 1000 دعائیں مانگیں، 1000 وظیفے کریں، وہ جلالی جو آپریشن ہے نا وہ رکتا نہیں ہے، وہ ہو کے رہتا ہے۔ بچہ بہت ایڑیاں مارتا ہے، بہت ایڑیاں مارتا ہے۔ ہم بچپن میں کھیلتے تھے، ہم یہاں قریب ہے حالہ پرانا، تو ہمارے گھر کے ساتھ ایک جھنڈ تھا، جھنڈ ببول کے درختوں کا جھنڈ تھا، تو ہم وہاں سارا دن کھیلتے تھے۔ دریا تھا، ساتھ دریا اور ادھر درخت تھے، کانٹے دار درخت تھے، تو وہاں ہم کھیلتے تھے اور کھیلتے تھے ننگے پاؤں، تو پاؤں میں کانٹے لگ جاتے تھے، آئے دن کانٹا، آئے دن کانٹا۔ تو میں آ کے گھر بتاتا تھا کہ امی کانٹا لگ گیا ہے، لیکن بچوں کو زیادہ پرواہ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، کوئی لنگڑا کے بھی چلتے رہیں گے، نکالنے کی فکر نہیں کریں گے، لنگڑا کے بھی چلتے رہیں گے، تو ہم بھاگتے رہتے تھے، چلتے۔ امی بتا دیتی بابا کو، اب میں سویا ہوا ہوں، صبح کو بابا اٹھے، سوئی لے کر میرا پاؤں اپنے پنجے سے یوں اچھی طرح کس کے اور اس سے کانٹا نکال رہے ہیں۔ میں چیختا، چلاتا، آسمان کو سر پہ اٹھا دیتا، لیکن وہ صحت مند تھے، میرا جو پنڈلی یوں پکڑتے تو میں ہل بھی نہیں سکتا تھا، اور وہ اس سے آپریشن کر رہے ہوتے تھے۔ میں بہت پاؤں مارتا تھا، چیختا تھا، روتا تھا، لیکن بابا کانٹا نکال کے ہی چھوڑتے تھے۔ 1000 وظیفے انسان کرے، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کانٹا نکالنے کا نظام چلتا ہے نا، تو وہ وظیفے بس ایسے ہی ہوا میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ کانٹا اللہ نکال کے ہی چھوڑتے ہیں پھر۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ پکڑ کے ہمارا کانٹا نکالے، ہم خود ہی سوئی لے کے اپنا کانٹا نکال لیا کریں۔ تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔